بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان ام حفید بنت الحارث بن حزن اہدت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنا وعقتا وعذبا فدعا بہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوکلنا علی مائدتہ فترکہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالمتقذر لہن ولو کننا حراما ما اکلنا علی مائدتہ ولا امر باکلہن۔ میں تانے یہ پچھلی سی ہو جی کتاب ہی کسی عبداللہ دانش دی اربعین امام حسین دے نام ہوتے وہی یہ تر لائبریری کوئی نہیں میں بعد ذرا دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر بہت بڑے عالم ہیں اور یہ وہ آخری عالم ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا اور اس کے بعد پھر اسے چین نہیں آیا۔ تو عبداللہ بن عباس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ام حفید جو حارث بنت حزن کی بیٹی ہے، حزن کہتے ہیں سخت زمین کو، میں نے اس لیے کہ ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے لفظ حزن۔ جو حزن ہے یہ حزنہ یہ دونوں کا مصدر ہے، اور جو حزنہ یہ دونوں باب علم یعلم سے ہے اس کا جو مصدر ہے وہ حزنن ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، قرآن مجید میں حزن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور حزن کا بھی، کیونکہ جو معنی بالخصوص علم یعلم و باب کی سے ثابت ہوتے ہیں اس کے عام طور پر وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو انسان کی نفسیاتی چیزیں ہوں۔ تو جو انسان کے اندر غم ہوتا ہے یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، اس لیے عام طور پر جو ہے یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے اور ہے بھی یہ لازم۔ اور اگر جو ہے وہ حزنہ یحزنوں تو حزنہ یحزنوں جو ہے یہ متعدی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو غمگین کرنا۔ تو اس کے اندر وہ نفسیات کی طرف اشارہ نہیں جو علم یعلم و باب کے اندر نفسیاتی اشارے آتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ جو عام ایک حدیث ہے اللہم لا سہل الا ما سألتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ جب تو چاہے تو ایک سخت زمین جو ہے تو اس کو نرم زمین بنا دے۔ تو حزن سے مراد جو ہے وہ سخت زمین ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کوئی یہاں کوئی حزن نہ پڑے اور حزن نہ پڑے، یہ نام حزن ہے۔ تو یہ ام حفید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھیجی تھیں، یعنی تحفہ، کھانے پینے کا تحفہ تھا جس میں گھی بھی تھا، پنیر بھی تھا اور اس کے اندر سانڈے بھی تھے۔ کل ایک لفظ آیا تھا، مجھے خیال ہوا کہ میں نے اس کو غلط پڑھ دیا تھا۔ وہ لفظ تھا تغنین و تعففاً، میں نے پڑھا تھا تغنین۔ یہ تغنین جو ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ تغنین ہے، یعنی مصدر جو ہے وہ تغنی آتا ہے اور جو جس کے آخر میں جو حرف علت ہو، ناقص کا مصدر جو ہے وہ تمنی تغنی یہ ہوتا ہے، اور اگر آخر میں جو ہے وہ حرف علت نہ ہو
تو پھر اس کا مصدر جو ہے وہ تفاعل آتا ہے، جیسے تعففاً. اچھا جی، آپ نے ابھی حدیث ایک پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عفید نے یہ چیزیں بھیجی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو تحفتیں بھیجی گئی تھیں ان کو اپنے دسترخوان پر منگوا لیا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منگوایا تو آپ کے دسترخوان پر یہ چیزیں پھر کھائی گئیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں سے جو سانڈا تھا وہ چھوڑ دیا. اور فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سانڈوں کو چھوڑ دیا. كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ، جس طرح کہ طبیعت جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ کراہت محسوس کرتی ہے، برا سمجھتی ہے، تو اس طرح آپ نے ایک طبیعت نہ چاہنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز چھوڑ دی. وَلَوْ كُنَّا حَرَامًا مَا أُكِلْنَا عَلَىٰ مَائِدَتِهِ. اور اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر یہ چیزیں نہ کھائی جاتی. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر جو ہے دوسرے لوگ بھی نہ کھاتے، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ان کو یہ کہا کہ میں اس کو حرام نہیں کرتا، بلکہ ایک اور حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ ہیں میں حرام نہیں کرتا، تو اس لیے اس میں گویا کہ حکم موجود ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس باب کے اندر نص کی جو دلالت ہوتی ہے اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو چیز وہی ہے، اللہ کی جو مراد ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مراد کا جو بیان اور توضیح جو ہے وہ پیش کی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مراد رکھی ہے اس کے اعتبار سے حدیث بھی نص ہے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید سے مراد ہے، قرآن مجید بھی نصوص ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کا تعلق چونکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے یہ ان کا بیان ہے، یعنی اس کی وہ تفصیلات جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. عملی طور پر جب آپ حدیث کو لیں گے تو آپ کو عملی صورت کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. بیان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. میں نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان کا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھا تھا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ہے وہی، تو ان کو نصوص اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے وہ چیز مراد ہو جو متکلم مراد رکھتا ہے تو اس معنی کو مراد لیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس معنی میں یہ نص ہے. جیسے کہ ایک اور قاعدہ اور ضابطہ ہے، عام طور پر جو ہے وہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. نکرہ اگر نفی یا استفہام یا شرط کے تحت آ جائے تو نکرہ جو ہے وہ عموم کے لیے نص بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح ان تین چیزوں کی چیزیں نہ آئے تو اس وقت پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے. لیکن نص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا مفہوم جو ہے یہ متعین ہو گیا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے. کل ہماری ایک گفتگو آئی تھی نا اس کے بارے میں کہ یہ جو انگلی اٹھانے کی بات ہے اس میں اصل مقصود کیا ہے. یہ انگلی جو اٹھائی جاتی ہے یہ دعا کے لیے اٹھائی جاتی ہے، یا یہ انگلی جو ہے یہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی چیز کسی کا ذریعہ ہو تو ذریعہ جو ہے اس کے بعد جو اس کا حکم ہوتا ہے اس حکم میں اگر
متکلم کا مقصد جو ہے وہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو چیز ہے جس کا ذکر آیا ہے اس کا ذکر کس لیے آیا ہے، یعنی وجہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ انگلی ہلانے کی وجہ جو ہے وہ دعا ہے، حالانکہ دعا کے لیے پوری نماز دعا ہے، اور بے شمار وہ موقع ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے ہیں، آپ نے انگلی نہیں ہلائی کبھی۔ ایک مثال بھی جو ہے وہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے انگلی ہلائی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جو صحیح حدیث ہیں، وہ تو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے صرف دو اس وقت رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جس طرح ہمارے جو ہیں ساتھی عبدالرحمن عزیز صاحب نے مثال دی تھی، نہیں میرے خیال میں قاری مصطفیٰ صاحب نے مثال دی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے جب ان کو جو ہے وہ کوئی بات کہی تو آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا تھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو اب گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی ہاں جی نہیں، اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے، لیکن کوئی شخص جی یہاں شہادت مقصود ہے، شہادت کے لیے اشارہ نہیں ہے۔ اگر شہادت کے لیے اشارہ ہو تو ہر شہادت کے لیے اشارہ ہونا چاہیے، تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ یہاں اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں امام شافعی نے ان چیزوں کی بہت وضاحت کی ہے، اور شوافع نے جو امام شافعی کی اصول فقہ کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر انہوں نے جو قیاس کی مختلف صورتیں ہیں ان کے اندر ایک تحقیق المنات، ایک تنقیح المنات اور ایک تخریج المنات، یہ تین قسمیں بھی جو ہیں وہ قیاس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ امام یعنی کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قیاس ہیں۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ تنقیح المنات میں کیا ہوتا ہے۔ تنقیح المنات میں کئی اوصاف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے سامنے ایک چیز ہے جس کو ہم کھانا چاہتے ہیں، اس کا اگر وہ چیز جو ہے وہ مثال کے طور پر افیون ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ افیون جو ہے وہ سفید رنگ اس کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سفید رنگ جو ہے یہ اصل وجہ ہے حرمت کی۔ اگر آپ یہ بات کہیں گے تو پھر جب بھی کوئی سفید رنگ آئے گا وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے تنقیح المنات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل رابطے کا جو ذریعہ ہے جس کو علت کہتے ہیں، اس کی پہچان کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا وصف جو ہے وہ اصل وجہ ہے۔ اب دیکھیے شراب اگر جو ہے وہ افیم نہ ہو، کوئی پینے والی چیز ہو تو اس کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کھجور سے بنائی جائے تو رنگ اور ہوتا ہے، کسی اور سے بنائی جائے تو رنگ اور ہوتا ہے۔ تو اب رنگ بھی جو ہے وہ حرمت کی وجہ نہیں ہے، نہ رنگ وجہ ہے، نہ اس کا مایا ہونا، سیال ہونا یہ اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ جب تلاش کی گئی تو اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ نشہ۔ تو اب نشہ جو ہے وہ اگر کسی چیز میں پایا جائے وہ سیال نہ بھی ہو، اس کا رنگ جو ہے وہ شراب کا رنگ نہ بھی ہو جیسے افیم ہے، یہ بھی حرام ہوگی۔ اور اسی بنا پر جو ہے وہ تمباکو جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی نشہ ہے۔ تو جس چیز میں نشہ ہوگا، اب کئی لوگوں نے جو ہے وہ نشہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نشہ کی تو قسم ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ وقتی طور پر ایک صورت ہوتی ہے جیسے کہ وجد کی سی صورت ہو، تو ایک تو نشے کی یہ صورت ہوتی ہے، اور ایک نشے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ عام طور پر انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈرگز۔ یہ جو لفظ ڈرگ ہے نا، یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے افیم وغیرہ یا شراب وغیرہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ جو انسانی
تناؤ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ کسی اور وجد میں چلا جاتا ہے. تو تناؤ ختم ہو کر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے جو ایک لطف آ رہا ہے. حالانکہ شراب جو ہے وہ ذائقہ دار نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک چیز کو پہچاننے کے لیے تنقیح المنات، ہمارے ہاں چونکہ جن لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، وہ حدیث میں کوئی لفظ آ جاتا ہے اس سے بہت جلدی مغالطہ کھا جاتے ہیں. اسی حدیث کے اندر میں نے اس لیے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ یہاں انگلی ہلانے سے مقصود دعا نہیں ہے. اگر دعا مقصود ہو تو پھر جہاں جہاں دعا ہے وہ آپ انگلی ہلائیں. آپ دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہاں بھی آپ دعا کرتے ہیں، وہاں بھی انگلی ہلائیں. اگر آپ سجدے کے اندر دعا کرتے ہیں وہاں بھی آپ انگلی ہلائیں. اس لیے کہ انگلی ہلانے کا مقصود دعا ہے ہی نہیں. انگلی ہلانے سے مقصود جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے. تو جب توحید کی طرف اشارہ ہے تو اس کا موقع محل جو ہے وہ توحید ہے. تو اس بنا پر احادیث کے اندر اخلاص کا لفظ بار بار آیا ہے، اور اخلاص سے مراد جو ہے وہ توحید ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول پر جو ہے آپ انگلی نہیں جو ہے وہ ہلائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں تنہا نہیں ہے. ہمیں تمام رسولوں کو ماننا ہے. تو اس اعتبار سے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اصول فقہ جو ہے اس کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے. اور خاص طور پر ہمارے اہل حدیثوں میں جب سے ظاہریت آئی ہے یہ بات جاتی رہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے. تو خاص طور پر یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ ظاہریت کو بہت زیادہ پھیلایا. اور مجھے یہ یاد ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جس میں ایک تو ابو جندل کا واقعہ ہے نا، دوسرا ایک شخص ابو بصیر کا واقعہ جو ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ویسے تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو بصیر جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا. جب یہ مسلمان ہو کے آ گیا تھا تو اس کو واپس کر دیا تھا. ابو جندل کو تو اسی وقت واپس کر دیا تھا صلح حدیبیہ کے اندر ہی. لیکن اس کو جو ہے مدینہ منورہ سے واپس کیا تو اس نے رستے میں جو آدمی دو اس کو لے کے جا رہے تھے کسی طریقے سے بہانے سے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا. دوسرا بھاگا ہوا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جو ہے پھر چونکہ وہ ابو بصیر پیچھے آ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے میں اس کو قتل کر دوں. لیکن جب وہ پہنچ گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو بصیر کو دیکھ کر جو ہے وہ کہا کہ تو جو ہے وہ مسار و حربن، تو جو ہے لڑائی کی پھکری ہے. آپ نے یہ الفاظ فرمائے. اب جہادی تنظیموں نے جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ پیش کیا ہے کہ یہ اصل میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تعریف نہیں کر رہے. نہ آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلح تھی نا، اس صلح کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو رہی تھیں کہ آپ جو ہے وہ لڑائی کی طرف جا رہے تھے. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر تیری حیثیت یہ ہے کہ تو ایسے جیسے کہ ہمارے تو لڑائی کروا دے گا. تو اس لیے آپ نے اشارہ کر کے پھر وہ سمجھ گیا اور اسی سمجھ کے مطابق پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. یعنی اس کے بعد پھر وہ جو ہے واپس نہیں کیا، وہاں سے ہی بھاگ کر جو ہے وہ وہیں چلا گیا جہاں ابو جندل وغیرہ جو تھے وہ پہلے موجود تھے. تو اس طرح جو ہے وہ اس نے پھر وہاں ڈیرا لگا لیا جہاں سے لوگ تجارتی مال لے کر جو ہے وہ گزرتے تھے. پھر یہ ہے کہ ان کو لوٹنے لگا. پھر بعد میں جو ہے وہ خود قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ کسی طرح ان کو جو ہے وہ منگوا لیں، وہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں. لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مسار و حربن جو ہے یہ کلمہ مذمت ہے یہاں، کہ یہ کلمہ تعریف نہیں ہے. اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ قتال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ عمر عبد الرحمن حافظ کا موقف یہ تھا. یہ مصر کی جماعت اسلامیہ مشہور ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے اسے بھی لڑائی کرنی چاہیے. یعنی لڑائی جو ہے اس کے لیے جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ لڑائی کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لڑائی تو اس وقت کی جاتی ہے جب فتنہ ہو، اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک جماعت ہوگی تو فتنہ ختم ہوگا. تو اس لیے قتال کا جو حکم ہے وہ عام طور پر فرض کفایہ ہوتا ہے.
یعنی جماعت کے لیے حکم ہوتا ہے، لیکن اگر اتنے لوگ جو ہیں وہ کام کر دیں جس سے معاملہ پورا ہو جائے تو یہ فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ امام بخاری کے بارے میں ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ امام بخاری نے ابن سیاد کے بارے میں جو بات کی ہے، اس کے بارے میں امام بخاری نے اپنے اوپر بات نہیں لی، بلکہ امام بخاری نے کسی عام شخص کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے۔ باب و مر رعا ترک النکیر، یعنی اس شخص کا بیان ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے اوپر انکار نہ کریں تو وہ حجت ہوتی ہے۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ جو بات آ گئی ہے نا کہ جو ابن سیاد ہے وہی دجال تھا، اصل میں اس حدیث کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں، ایسے اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ قسم اٹھاتے تھے، اس لیے جابر بن عبداللہ نے بھی قسم اٹھا کر جو ہے وہ یہ بات کہی حضرت عمر پر اعتماد کر کے۔ لیکن اتنی بات واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو تھی وہ یہاں کس لیے تھی؟ یہاں آپ کی خاموشی اگر اس لیے تھی کہ خود آپ کو بھی ابھی یقین نہیں تھا کہ دجال کون ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کا اپنا موقف نہیں ہے، یہ اس شخص کا موقف ہے۔ لیکن اس میں امام بخاری جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو تھی کہ آپ جو ہیں وہ حجت قائم کریں، لیکن ایسے معاملات جو پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تعلق جو ہے بہت جو ہے وہ مستقبل بعید سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت دفعہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ دجال ہے، آپ خاموش رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے یہ ہمیشہ حجت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا دلائل سے۔ تو گویا کہ امام بخاری اسی لیے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ چیزیں لے آئے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نص کی دلالت سے ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو نص سے جو مراد ہوتی ہے اس کو تو بولتے ہیں نص بھی بولتے ہیں، اور اس کو حنفی اصول فقہ کی اصطلاح میں عبارت النص کہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ دلالت ملتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس سے یہ چیز جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ تو اس کے لیے چونکہ یہاں جو صورتحال ہے وہ دلالت کے سلسلے میں خاص طور پر جو ظاہری ہیں انہوں نے بہت الجھنیں پیدا کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ابن حزم نے یہ الجھن پیدا کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ظاہر اور نص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اس نے کیا مراد لیا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں وہی نص ہوتے ہیں، وہی مراد ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ جو ہیں اس سے مقصود ہمیشہ جو ہے وہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ مقصود جو ہے وہ متکلم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن الفاظ جو ہے وہ ایسے بولتا ہے جس سے ایک بات سامنے آ جائے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ان کی یہ الجھن جو ہے وہ جو ظاہریوں نے ڈالی ہے کہ نص کو اور ظاہر کو ایک بنا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن حزم نے استدلال کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی ہے۔ استدلال جو ہے وہ امام بخاری کے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد جو ہے وہ کسی نص سے، یعنی قرآن مجید ہو یا سنت کی کوئی نص ہو، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ استنباط کرتا ہے اور استنباط سے جو چیز حاصل کرتا ہے تو یہ بھی دلالت کی قسم ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ جو دلالت موجود تھی اس نے غور و فکر کر کے اس دلالت کو جو ہے وہ سامنے لایا ہے، اور یہ جو ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد کا جو حاصل ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ تو امام بخاری نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اجتہاد کی مختلف صورتیں جو بیان کی ہیں ان کو لفظ دلالت سے پیش کیا ہے، اور کہا دلالت سے مراد کیا ہے اور دلالت کی تفسیر کیا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ
پہلے تو دو مثالیں لائے ہیں جو ترجمۃ الباب میں ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھوڑوں کا جب ذکر کیا تو اس وقت جو ہے وہ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو اصل میرے لیے دلیل ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میں آپ کو جو ہے وہ عام طور پر جو اس وقت حنفیوں کی تعبیر ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اجتہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ تعبیر ویسے حنفیوں کی ہے اور اس کے لیے جو حوالہ ہے وہ آپ کو جو اس وقت ہے نا محمد علی سائس مصر کے جامعہ ازہر کے ایک استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر اصول فقہ پر، بلکہ تاریخ الفقہ اسلامی پر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے اجتہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ لغوی طور پر جو ہے وہ دلالت ہوتی ہے، مطلب کیا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، تو اس سلسلے میں تو عربی محاورے جو ہیں وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ تو ایک تو دلالت کی یہ قسم ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ علت تلاش کر کے پھر اس علت کے ساتھ جو ہے وہ ہم باہر سے ایک چیز لا کر جو ہے وہ اس کو فرع بناتے ہیں۔ تو امام بخاری تو خیر اس قیاس کو نہیں مانتے جو باہر سے کسی چیز کو لا کر فرع مانا جائے۔ امام بخاری کی تو پیچھے تفصیلی وضاحت ہو چکی ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ شریعت کے اندر وہ حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن وہ واضح نہیں ہوتا، تو اس کی واضح مثال دے کر جس کے بارے میں واضح نہیں اس کو بھی واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ قیاس کوئی باہر کی چیز جو ہے وہ شریعت کے اندر داخل نہیں کی جاتی۔ تو کیونکہ امام شافعی اور امام بخاری اور تمام اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ شریعت جو ہے وہ اپنی دلالت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کافی ہے، اور استدلال کے اعتبار سے بھی اس طرح کافی ہے کہ جب مجتہد جو ہے اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ وہ کتاب و سنت کی نصوص میں غور کرے۔ کتاب و سنت کی نصوص سے اگر وہ باہر جائے گا تو وہ کتاب و سنت وہ نص نہیں ہوگی، نہ وہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ وہ چیز جو ہے وہ پھر وہ ہوگی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت سے ہم نے لی نہیں اور کتاب و سنت جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہے، تو پھر ہم اس کے کس طرح پابند ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو اہل حدیث ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جن کو عام طور پر جو ہے وہ حنفی اصولی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، بلکہ بعد میں اصل تو اس کے اندر جو امام تھے وہ حنفی تھے، لیکن بعد میں حنفیوں نے اس کے لیے اتنی محنتیں کی کہ جتنے بھی پھر تقلید کرنے والے تھے ساروں کو ساتھ شامل کر لیا۔ یعنی پھر اس کے بعد جو مالکی ہیں، شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ حنفی اصول فقہ کی بہت زیادہ تفصیلات دیکھ کر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اس کو جمع کرنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر جو ہے وہ شاطبی نے جو ہے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ امام مالک کے نام پر اصول فقہ اور اسی طرح جو حنفی اصول فقہ ہے ان دونوں کو جو ہے وہ جمع کیا ہے، اگرچہ شاطبی کا اصل مقصد جو ہے وہ فلسفہ یا حکمت اصول فقہ بیان کر رہی ہیں۔ یعنی شافعی کا زیادہ مقصود ہے شاطبی کا کہ وہ حکمتیں بیان کرے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب مشکل بھی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جس طرح کہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جو فقہ ہے اس کی جو ہے وہ حکمتیں بیان کی ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ شاطبی نے جو اصول فقہ کی حکمتیں بیان کی ہیں اس کی کتاب جو ہے وہ شاطبی ہے۔ تو ویسے اس کے لیے اس وقت جو اچھی کتاب آئی ہے وہ اس کا اختصار جو ہے وہ ایک سعودی عالم نے کیا ہے، تو وہ کتاب جو ہے اس نے اسی کی عبارتیں اکٹھی کر کے جو ہے اس کو بہت مختصر کر دیا ہے۔ تو ویسے وہ کتاب جو ہے وہ قابل مطالعہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا موضوع اس کا یہی ہے کہ حنفی اصول فقہ اور مالکی اصول فقہ جو ہے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن میں جو امام بخاری کا دور کی بات کر رہا ہوں اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی۔ امام بخاری تو صرف اہل حدیث کا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو اہل حدیث کے موقف کے اندر یہ بات ہے کہ کتاب و سنت جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، کبھی تو خود دلالت بتا رہی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ مجتہد جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس کو نکالتا ہے۔ تو
اس کی ایک قسم جو ہے وہ جب ایک جزئی جو ہے، یہ حنفی تعبیر کے مطابق جب آپ جو ہے وہ نکال کر کہتے ہیں کہ یہ فرع ہے اس اصل کی جو شریعت کے اندر موجود ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں قیاس۔ تو تیسری قسم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرآن مجید کے اندر ایسی آیات ہیں جن کے اندر عموم پایا جاتا ہے اور وہ شریعت کا مزاج بتاتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ قاعدے نکالے ہیں۔ تو ان قاعدوں کو جو ہے پھر بعد میں جب جو ہے وہ اصطلاحات جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں، پہلے تو یہ اصول فقہ کا حصہ ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ ان کو قواعد فقہیہ کے نام سے جو ہے وہ الگ کر لیا گیا۔ تو اصول فقہ سے مراد تو اصل میں وہ اجمالی دلیلیں ہیں جو کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کے لیے جو ہیں وہ لوگوں نے جو ہے وہ محنت کر کے ان کا تعین کیا ہوا ہے اصول فقہ کا۔ لیکن قاعدہ فقہ سے مراد اصل میں شریعت کا مزاج ہے، اور شریعت کا مزاج مثلا کیا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے یہاں ایک دلیل کے طور پر جو ہے وہ پیش کی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جو ہے یہ اصل میں قاعدہ فقہیہ ہے، یہ اصول فقہ نہیں ہے۔ قاعدہ فقہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ بات بتائی ہے کہ اللہ قدردان ہے، جو بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے بھی کتنے قدردان ہے کہ اس نے گھوڑا تو جہاد کے لیے پالا تھا، لیکن وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی رسی کے ذریعہ سے جتنا بھی کچھ چرتا ہے اس کے لیے مالک کے لیے بھی اجر ہے، اور اسی طرح اگر وہ رسی توڑا کر یا باغ سے نکل کر جو ہے وہ دڑنگے لگاتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر اس نے جو ہے وہ دڑنگے لگائے، پانی پیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے خوش ہو کر جو ہے وہ اس کو دڑنگے بھی لگائے اور جو ہے وہ گوبر بھی کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس مالک کے لیے جو ہے وہ ثواب بن جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ثواب بن جاتی ہیں، اور یہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی بھی زیادہ کرتے ہیں اور ان کے تقوی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر پڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ خیر و شر جو ہے وہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اب انبیاء جو بیچارے جو ہے وہ نبوت کا پیغام دے دیتے تھے شہید ہو گئے، ان انبیاء کا تو مشن پورا ہو گیا، انہوں نے تو حق کے لیے حجت جو ہے وہ قائم کر دی، اپنی جان کی جو ہے وہ بازی لگا کر بھی بتا دیا کہ ہم تو حق کے لیے آئے تھے اور ہم اس کے لیے قربان ہو گئے ہیں۔ لیکن ویسے جو صورتحال ہے چلیے میں ایک بات بیان کر رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی ہے، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ جو عمومی ادلہ ہیں جیسے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ بھی دلیل ہے۔ اسی طرح یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ بھی عمومی دلائل ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ دلیل ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے کوئی اللہ اس میں تنگی پیدا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح جو عمومی آیتیں ہیں نا، ان کا مقصد ہوتا ہے مزاج شریعت۔ تو مزاج شریعت کا جو مسئلہ ہے میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ مزاج شریعت کو جو ہے وہ بطور دلیل کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے ایک تو ہے ہمارے وہ اصول جن اصولوں سے ہم جو ہے وہ استنباط و اجتہاد کرتے ہیں، وہ تو کہلاتے ہیں اصول فقہ، اور وہ جیسے کہ امر وجوب کے لیے ہے یہ اصول فقہ ہے، تو یہ تو کہلاتے ہیں اصول فقہ۔ لیکن ان کے ساتھ جب ہم ان اصولوں سے استنباط اور استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مزاج شریعت ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس وقت شریعت کا مزاج
اس حدیث سے جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار ملا تو آپ نے جو اس میں سے آسان تھی اس کو اختیار کر لیا، ما لم یکن اسمن، جب تک وہ گناہ نہ ہو۔ تو اس میں کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصول فقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں کیا ہے، قاعدہ فقہیہ ہے۔ میں نے آپ کو قاعدہ فقہیہ اور اصول فقہ کا فرق اس لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج کل عام طور پر ہمارے علماء کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے کہ جو ہے وہ ہمارے کئی علماء نے جو ہے وہ خاص طور پر نظریاتی کونسل کے حوالے سے اس طرح کے فتوے آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہ تنگی جو ہے وہ آسانی لاتی ہے، اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اصول فقہ نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ مزاج شریعت ہیں۔ اور میں عام طور پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اصول فقہ تو وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر جو ہے وہ کوئی چیز کھڑی کی جاتی ہے، جیسے کہ اب یہ دیوار ہے، اس دیوار کے جو نیچے بنیادیں ہیں نا وہ تو آپ سمجھیے اصول فقہ ہے، اور اس کے بعد یہ دیوار جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو، بالکل سیدھی جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو مستری ہوتے ہیں وہ ایک سال استعمال کرتے ہیں، اور اوپر سے جب لگاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے سیدھی جا رہی ہے۔ آپ کو میں اس مثال سے بتاؤں گا کہ یہ قاعدہ فقہیہ ہے، یعنی قاعدہ فقہیہ سے مقصود اصل میں شریعت کا مزاج ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قاعدہ فقہیہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح دلیل نہیں ہوتی کہ یہاں ہر جگہ ایک ہی قاعدے کو استعمال کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے مقاصد شریعت کو جو ہے وہ اس طرح قاعدہ فقہیہ کے بجائے اصول فقہ بنا لیا ہے، انہوں نے ایک بڑا بگاڑ یہ پیدا کیا ہے، جیسے نجات اللہ صدیقی نے، کہ انہوں نے جو ہے وہ شریعت کی تمام تعلیمات جو ہے وہ ختم کر دی ہیں، اور صرف جو ہے وہ مقصد شرعی جو ہے وہ قرار دے کر ہر چیز جو ہے وہ جائز کر دی ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں نے جو یہ سارا بگاڑ تھا یہ اس وجہ سے پیدا کیا کہ یہ جو سودی بینکاری ہے نا اس کے اندر انہوں نے آسانیاں پیدا کرنی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ مقاصد شریعت جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے سودی بینکاری کو جو ہے وہ ساروں کو جائز کر دیا ہے۔ حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سودی بینکاری اصل ہے ہی تباہی مقاصد شریعت کی، اس لیے کہ ہیلا کیا ہوتا ہے، ہیلا وہ ہوتا ہے جہاں مقصد چھوڑ دیا جائے، اور یہ جتنے ہیلے ہیں مثال کے طور پر مالک ہوتا ہے وہ جس نے وہ مشینری جو ہے وہ طلب کی ہے، مالک رجسٹری بنا جو ہے وہ لفظوں میں بنا دی جاتی ہے بینک کے نام، لیکن اگر وہ جائیداد جو ہے جو مشینری آ رہی ہے وہ تباہ ہو جائے، نقصان کس کا ہوگا؟ یہاں پر کہیں مالک کا، ہاں اس کو کہیں بینک کا نقصان ہوا ہے، کبھی بینک کا نقصان نہیں ہوتا۔ بینک نے اتنے لمبے طریقے جو ہیں وہ سوچے ہوئے ہیں ہیرا پھیری کے لیے، تمام کے تمام طریقے۔ تو اس لیے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو جہاں تک بگاڑ تھا نا ان کا، تقلید کا بگاڑ تو تھا، لیکن ان لوگوں نے جب یہ ہیلے آئے ہیں تو وہاں تقلید بھی چھوڑ دی۔ تقی عثمانی صاحب نے تقلید پر ایک کتاب لکھی ہے، پہلی کتاب ان کی آئی تھی تقلید پر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ نماز کے علاوہ معاملات میں ائمہ اربعہ کی میں نہیں مقلد، امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ کہ جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں وہاں سے کوئی چیز لے کر کسی فقہ کی، حالانکہ فقہ تو جو ہے اس کی تو دلیل ہی نہیں ہوتی، دلیل اصل تو کتاب و سنت ہوتی ہے، کتاب و سنت میں ہیلے کر کے اور فقہ سے جو ہے وہ دلائل تلاش کر کے کروڑوں اختلافات کے اندر سے ایک مسئلہ اپنے مطلب کا لے لیا، اور اسی وجہ سے ہر وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ فتوا جاتا ہے نیا، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی ضرورت ہی نہ کرے ان کا رد کرنے کے لیے، وہ بھی شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہمارے طاہر القادری صاحب وہ بھی شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں۔ اور میں ان دونوں کا، ان کی تو خیر میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہیلوں سے پورا بینکاری سسٹم جو ہے اس کو حلال کر دیا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں نا تو ایک معاشیات کا بڑا ماہر ہے شاہی صدیقی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ہے تو ویسے وہ بھی معاشیات کا ماہر، اس نے بھی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اختیار کی ہوئی ہیں، لیکن کم از کم وہ تقی عثمانی صاحب کا حامی نہیں ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ سارا بگاڑ جتنا پیدا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کا وہ اس کی ساری بنیاد جو ہے تقی عثمانی صاحب ہے۔ اس نے کئی مضمون لکھے ہیں اس پر۔ طاہر القادری صاحب کا حال کیا ہے آپ حیران ہوں گے۔ پھر یہ اتفاق سے میری جیب میں ایک نوٹ ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے بلا سود بینکاری کے لیے کیا چیز لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 کا نوٹ جو ہے نا، مثال ہے 1000 کا نوٹ جو ہے یہ اصل میں اس کی قیمت 1000 روپیہ ہے۔ اچھا، اس کاغذ کی قیمت؟ ہاں، اس کاغذ کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپیہ ہے،
अच्छा, और वो 1000 रुपये। اور وہ اگر 100 روپے کا نوٹ ہوگا تو اس کاغذ کی قیمت 100 روپے ہوگی، अच्छा, اور اگر یہ 5000 کا نوٹ ہو تو اس کاغذ کی قیمت 5000 ہوگی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی قیمت ہے تو اس کے اندر آپ نقد اور ادھار کا فرق ڈال دیں۔ اگر آپ یہ نوٹ جو ہے بینک کو دے دیں ادھار، تو ادھار کا اور نقد کا فرق جو ہے وہ ہو سکتا ہے نا، حالانکہ وہ کرنسی میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے ساری یہ بات جو ہے بنیاد بنائی ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک قول سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹ جو ہے اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو پورا کا پورا سود جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جب اس نوٹ کی قیمت 1000 روپے ہے اور آپ نے یہ نوٹ دے دیا، اس کے بعد بینک نے یہ نوٹ نہیں رکھا آپ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سال بعد یا 2 سال بعد بینک جو ہے وہ اس پر آپ کو 500 روپے اور دے دیتا ہے، जी, تو وہ کہتے ہیں یہ نقد اور ادھار کا فرق ہے۔ اور نقد و ادھار کا جو فرق ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ کرنسی میں نہیں ہے، بلکہ کرنسی چھوڑ کر جو ہے وہ ان 7 چیزوں میں نہیں ہے، نہ گندم میں، نہ جو میں، نہ مرکہ میں، اور نہ کھجور میں، اور نہ جو ہے وہ اس میں اپنا نمک میں، اور اس طرح سونا چاندی میں بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں نے جو ہے وہ شریعت کو مذاق بنا دیا، اور مذاق بنانے کے بعد اپنا نام رکھ لیا شیخ الاسلام۔ یہ بھی شیخ الاسلام ہے، وہ بھی شیخ الاسلام ہے، ماشاءاللہ۔ ان دونوں کو میں نے اس لیے سامنے رکھا ہے کہ یہ اصل میں ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حکومت کو کب ہماری ضرورت پڑے اور ہم جو ہے وہ جائز کریں، تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے۔ چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری نے دلالت کی جتنی صورتیں یہاں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر امام بخاری نے عبداللہ بن عباس کا جو ذکر کیا ہے اس کا ذکر استدلال سے کیا ہے، اس لیے کہ امام بخاری کے نزدیک استدلال اور دلالت میں صرف اتنا فرق ہے کہ دلالت وہ ہے جو نص جو ہے وہ کسی پر دلالت کرے، اور استدلال وہ ہوتا ہے جو مجتہد جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس میں سے نکالے۔ لیکن نص کی جو دلالت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ مجتہد ہی سمجھتا ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھتا، لیکن جو ہے وہ خاص طور پر استدلال کے اندر جو کہ مجتہد کی محنت ہوتی ہے اس لیے اس کو استدلال کہتے ہیں، اور چونکہ نص کی جو دلالت ہوتی ہے اپنے محاورے کے اعتبار سے اس اعتبار سے اس کو جو ہے وہ دلالت کہہ دیتے ہیں، لیکن ابن اعظم نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے دلالت اور استدلال ایک ہی چیز ہے، گویا کہ اس نے استدلال کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی فتویٰ لے کر آئے نہیں۔ تو اس طرح جو ابن حزم ہے نا، اس کا ہمیں اس لیے مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں ابن حزم جو ہے وہ تقلید کی مخالفت کی وجہ سے بہت معروف ہے، لیکن خود تقلید کی اندر جو اس نے بگاڑ پیدا کیے ہیں، کاش کے جو ہے وہ ابن حزم اصل میں بات یہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا، اور پھر شریعت کے اندر جتنی بھی مقاصد تھے وہ سارے مقاصد جو ہیں وہ تباہ کر دیے۔ اب دیکھیں نا، یہ کیا چیز ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا، لیکن آپ کسی برتن میں کر کے پھینک دو، کوئی عرض نہیں ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس طرح ایک مثال نہیں ہے، بہت مثالیں ہیں۔ تو ابن حزم کے میں اس لیے جگہ جگہ جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں جب سے سوجھ بوجھ کم ہوئی ہے، خاص طور پر حدیث کو سمجھنے کی، اس وقت سے جو ہے وہ ابن حزم کا بڑا پھیلاؤ ہوا ہے تقلید چھوڑنے کی وجہ سے۔ چلیے یہ اب اس کے بعد آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ دلیل یہاں جو ہے وہ 2 قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم کے دسترخوان پر جو ہے وہ جب سانڈا کھایا گیا ہے تو یہ تقریری دلیل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ قرائن جو ہے وہ یہ قرائن سے جو ہے وہ آپ کا حکم بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہاں راوی نے جو ہے وہ اس کی روایت یہی کی ہے
کہ آپ نے کھانے کا حکم دیا ہے. بلا ہے یعنی انہوں نے یہ یہاں ذکر کیا ہے نا کہ اگر یہ حرام ہوتا تو نہ تو آپ کے دسترخوان پر کھایا جاتا اور نہ آپ اس کے کھانے کا حکم دیتے. اچھا یہ ہے نا, تو یہاں کھانے کا حکم بھی تو آ گیا نا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم جو دیا ہے وہ آپ نے قرائن سے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو حرام تو نہیں کرتا لیکن میں نہیں کھاتا. تو یہ جو ہیں یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے. کہ آپ کو اجازت ہے, یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اجازت موجود ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک استنباط کی ایک شکل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استنباط ہے, اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی طریقے ہیں یہ تمام سنت سے ثابت ہونے چاہیے. کوئی طریقہ جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کو استعمال کریں. لیکن میں نے آپ کو قاعدہ فقہیہ اور اصول فقہ کی جو فرق بتایا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی, اگلی حدیث یہ ہے کہ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل سوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وانه اتي ببدر. قال ابن وهب يعني طبقا فيه خزرات من بقول فوجد لها ريحا فسال عنها فأخبر بما فيها من البقول فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وابو سفيان عن يونس قصة القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. حدیث تو ویسے معروف ہے تو لیکن میں اس کا اجمالی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لہسن کھائے یا پیاز کھائے وہ ہم سے ذرا الگ رہے. مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ساتھ جو ہے وہ قریب نہ ہو, زیادہ گھومے پھرے, آپ کے ساتھ نہ گھومے پھرے, یعنی آپ سے دور رہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ نماز باجماعت کے لیے نہ آئے. وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ, اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ, آپ کے پاس جو ہے وہ ایک گول تھالی لائی گئی. بدر ویسے کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو, لیکن اس سے مراد وہ تھالی ہے جو بالکل گول ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح. اور اسی لیے جو ہے وہ قال ابن وهب, جو راوی ہے حدیث کا, امام بخاری کا جو استاد کا استاد ہے, اس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ مراد اس سے وہ طبق ہے, وہ تھالی ہے جس میں جو ہے وہ کچھ ترکاری قسم کی چیزیں تھیں. یہ ساری ترکاریاں کہلاتی ہیں. تو اس میں ترکاریاں تھیں. تو بقول کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ترکاریاں ہوں, اور خضرات سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر سبز ہوتی ہیں. یا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عام طور پر یہ ہمارے ہاں جو سلاد ہوتا ہے نا وہ سبز ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ جو سلاد کے طور پر چیزیں کھائی جاتی ہیں, تو اس لیے اس کے لیے لفظ بولا ہے خضرات. تو آپ نے جب اس کی بو دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز ہے تھالی میں, تو آپ کو یہ خبر دی گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ترکاریاں ہیں, سلاد ہے. فقال قربوها, تو آپ نے کہا کہ قربوها الى بعض اصحابہ. پہلے تو امام بخاری کہتے ہیں قربوها کہ اس کو یعنی قریب کر دو. کیا مطلب, انہوں نے آپ نے فرمایا قربوها, تو انہوں نے بعض صحابہ کی طرف جو ہے اس کو قریب کر دیا جو آپ کے ساتھ تھے. فلما رآہ, جب اس صحابی نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھایا کوئی نہیں, آپ نے تو برا سمجھا تو میرے آگے کر دیا ہے, تو پھر وہ بھی اس کو برا سمجھنے لگا. تو آپ نے فرمایا کل, تم کھاؤ, فإنی اناجی من لا تناجی, میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے. مطلب یہ کہ میرے پاس جو ہے وہ جبرائیل آتے ہیں اور میری ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے.
لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں؟ وہ تو نار رہ رہے پکے ہو گئے. ہاں، معلوم یہ ہوگا کہ یہ اصل میں جو معزز فرشتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے، ورنہ کرامن کاتبین نہیں بھاگتے، وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بیت الخلاء کے اندر بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حفاظت کے فرشتے وہاں بھی الگ نہیں ہوتے. تو ویسے تو میں نے جب یہ بخاری پڑھی تھی اس وقت میں نے تحقیق کی تھی کہ 18 فرشتے جو ہیں وہ دن میں آتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور 18 فرشتے رات کو ہمارے پاس ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں بھی میں نے اس کو اکٹھی کی تھی بخاری پڑھتے ہوئے. چلیے جی، اب یہاں جو ہے وہ امام بخاری کا پتہ ہے کہ لفظ کی انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے. یہاں ابن عفیر جو ہیں امام بخاری کے، دیکھیے نا، ابن وہب جو ہے وہ تو امام بخاری کے شیخ ہے نا. اب امام بخاری نے ایک یہ روایت ذکر کی ہے، سعید بن عفیر جو ہے وہ ایک اور عالم ہیں، ان سے جو ہے وہ انہوں نے یہ روایت کی ہے، لیکن ان سے روایت نہیں کی بلکہ ان کا قول ذکر کیا ہے. اور ان کا قول جو کس سے ہے؟ ابن وہب سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابن وہب سے جو ہے یہ روایت کی ہے، لیکن ان سے آگے امام بخاری روایت نہیں کرتے. وہ کیا ہے کہ بقدر فیہ خضرات، کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہنڈیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سلاد وغیرہ ہو. اچھا، ولم یذکر اللیث و ابو سفیان ان یونس قصۃ القدر. دیکھیے یہاں جو ہے وہ ابن وہب کی تو یہ تشریح آ گئی، لیکن ابن وہب جس سے روایت کرتے ہیں وہ تو یونس ہے، اور ابن وہب کے ساتھی اور بھی ہیں، لیث بن سعد بھی ہیں بہت بڑے امام، اور ابو صفوان جو ہے یہ بھی ہیں. ان دونوں نے یونس سے جو روایت کی ہے اس کے اندر یہ ہنڈیا کا قصہ نہیں ہے. تو اس سے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو امام بخاری نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوا من قول الزہری او فی الحدیث، کہ یہ جو ہنڈیا کا قصہ ہے یہ حدیث میں مدرج ہے. کیا مطلب؟ یہ زہری کی بات جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ حدیث کا حصہ ہے یا زہری کا قول ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر زہری کا قول ہے تو ظاہر ہے پھر تو یہ حدیث جو ہے یہ متصل نہ ہوئی، مسند نہ ہوئی، اور اگر یہ حدیث کا حصہ ہے تو پھر جو ہے وہ بات اس سے جو ہے وہ اور ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہاں ایک تو لیث بن سعد اور ایک ابو سفیان، ان دونوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے امام بخاری کا جو ہے وہ رجحان کسی کی طرف بھی نہیں ہے. اب امام بخاری شک کا شکار ہو گئے ہیں کہ مجھے اس بارے میں تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ زہری کی بات ہے یا یہ روایت کا حصہ ہے. تو اب دیکھیں نا، امام بخاری جو ہے وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے اب یہاں روایت کو جو ہے وہ مشتبہ بنا دیا ہے. لیکن اگلے حصے کو بنایا، پہلے والے کو نہیں بنایا. بھئی کسی ایک حصے کو تو بنایا ہے نا. دو روایتیں اکٹھی لائے ہیں جی. پہلے کو تو انہوں نے کلیئر کیا ہے، اگلے کو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں شک ہے. نہیں، کدھر کے بارے میں؟ مراد یہ ہے کہ جو ہنڈیا کی بات ہے نا، وہ بات جو ہے امام بخاری نے کہا مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ زہری کی اپنی بات ہے یا یہ روایت ہوئی ہے. لیکن جو ان کا دلیل اور استدلال کا معاملہ ہے وہ تو من اکل ثوما او بصرا سے ہے. یہ وہ الگ بات ہے. میں نے یہاں جو بات کی ہے یہ امام بخاری کے حوالے سے کہ امام بخاری ان چیزوں کو کا اہتمام کرتے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا اہتمام کرتے ہیں. چلیے جی، اگلی حدیث. حدثنی عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم حدثنا ابی و امی قال حدثنا ابی ان ابی ہے اخبرنی محمد ابن جبیر ان اباہ جبیر ابن مطعم اخبرہ ان امرأۃ من الانصار اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمتہ فی شیء فامرها بامر فقالت ارأیت یا رسول اللہ علم اجدک قال علم تجدینی
فاتی ابا بکرن زاد الحمیدی ان ابراہیم بن سعد کانہ ہاتان الموتا. لو جی، اس حدیث کے اندر بھی ذرا، چونکہ امام بخاری جیسے لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ہم اب نہ اتنی یادداشت ہے ہماری اور نہ صاف سی بات ہے کہ ہم اتنے ان چیزوں کے ماہر ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کے اندر عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنے چچا سے جو ہے وہ روایت کی ہے. تو یہاں چچا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے چچا کا نام جو تھا نا وہ یعنی عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، سعد کا بھائی کا نام ہے یعقوب. تو اس سے مراد یعقوب ہے کہ انہوں نے سعد بن ابراہیم نے جو ہے ایک اس سے بھی روایت کی، یعنی اپنے باپ سے بھی روایت کی ہے اور اپنے چچا سے بھی روایت کی ہے، یعنی یعقوب بن ابراہیم سے بھی روایت کی ہے جی. اور قالات دونوں نے کیا کہا ہے؟ حدثنا ابی انا ابی ہے، یعنی ان دونوں نے پھر ابراہیم سے روایت کی ہے. یعنی ابراہیم باپ ہے نا سعد کا بھی اور یعقوب کا بھی، تو ان دونوں نے پھر جو ہے وہ روایت کی ہے اپنے باپ سے. اس کے بعد اخبرنی محمد بن جبیر کہ مجھے محمد بن جبیر نے خبر دی، اور اس کو جو خبر دی ہے وہ جبیر بن مطعم نے خبر دی ہے. کیا خبر ہے کہ ایک عورت انصاری وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس نے کسی چیز کے بارے میں کوئی گفتگو کی، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کوئی حکم دیا کسی معاملے کا. تو فقالت، تو اس نے کہا کہ ارائیت یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے، علم اجد کا اگر میں آپ کو نہ پاؤں. قال علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا. تو آپ کو جو ہے وہ اس بات کا علم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھوایا کچھ نہیں. آپ خود جو ہے وہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں. لیکن اللہ کی حکمت بھی یہ تھی کہ اگر آپ لوگوں کو بتاتے تو الجھن یہ بن جانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں اور ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر مقرر کر گئے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے تو بہت کیے ہیں، لیکن ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. آپ کے الفاظ میں جو ہے وہ ایسے اشارے موجود ہیں، دلالتیں موجود ہیں. تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے. تو اس لیے آپ کو ویسے یہ پتہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر جو ہے خلیفہ بنے گے، میں نے بتایا، لیکن کیونکہ اگر آپ کہہ دیتے تو وہ وہی کی صورت بن جانی تھی، تو اصول بن جاتا باقاعدہ کہ کسی کا تقرر کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرر نہیں کیا. اب یہاں جو ہے وہ زاد الحمیدی عن ابراہیم بن سعد، اب جو ہے وہ حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں اتنا اضافہ بھی کیا ہے کہ یہاں جو پیچھے آیا تھا نا ذکر عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، یہ پورا اس طرح سلسلہ ہے. تو حمیدی نے یہاں پھر ابراہیم بن سعد مراد ہیں، یعنی یہاں تو ہے نا نبی ہے، نبی سے مراد ابراہیم بن سعد ہی تھے نا. تو اب یہاں جو ہے وہ حمیدی نے ابراہیم بن سعد سے اس چیز کا اضافہ کیا ہے. کیا اضافہ کیا ہے؟ کانہ ہاتان الموت، گویا کہ اس کی مراد موت تھی آپ کی، اس عورت کی مراد جو ہے موت تھی. تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دلالت کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن میں نے جو ہے ویسے تو اصول فقہ کے اندر ہر دلالت جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن میں اگر آپ کو اصول فقہ کی وہ تفصیلات یہاں پیش کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ جو ہے وہ اصول فقہ پڑھنے لگ جائیں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ بتا دی ہے، وہ یہ بتا دی ہے کہ اہل حدیث کے ہاں جو ہے وہ کتاب و سنت شافی اور کافی ہے، اور کتاب و سنت پر جو ہے کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے.
تو اس اعتبار سے کتاب و سنت جب ہمارے لیے کافی اور وافی ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو کتاب و سنت میں غور فکر کرنا چاہیے. باقی یہ رہا کہ اس سے علماء نے کون کون سے استنباطات پہلے کیے ہوئے ہیں وہ علماء کا طریقہ ہے. جیسے کہ امام بخاری کا اپنا طریقہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی امام بخاری کوئی بات واضح کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بار بار کہا ہے کہ عالم کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک پہلو ہوتا ہے جو فقہ الواقعہ کے پیش نظر ہوتا ہے. اس لیے جو جامعیت حدیث میں ہوتی ہے وہ کسی عالم کے فتوے میں وہ جامعیت نہیں ہوتی اور مقصود بھی نہیں ہے. اس لیے مقصود صرف اس واقعہ کو حل کرنا ہے جو واقعہ درپیش ہے. اس کے بعد فقہ کو جو ہے وہ عوامی شکل دینا وہ تو حال و رائے کا بگاڑ ہے. میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں. چلیے آج کا جو معاملہ ہے وہ یہیں تک رہنے دیتے ہیں. کوئی آپ کا اگر سوال ہے تو کر لیجیے. عذب کی جمع عذوب ہے نا؟ نہیں، اس سے مراد سانڈا ہے. دیکھیے سانڈا تو اور چیز ہے. گو ویسے میں نے دیکھی نہیں، سانڈے تو میں نے دیکھے ہیں یہاں لوہاری دروازے کے باہر جو ہے وہ لوگ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن گو جو ہے میں نے تصویروں میں دیکھی ہے. گو کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ چور جو ہے جب اس کو پھینکتے ہیں نا تو جہاں جا کر وہ دیوار پر اس کے جو ہے وہ پنجے لگ جائیں وہ وہیں پر چمک جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے اور اتنے قوت سے وہ پکڑتی ہے دیوار کو کہ پھر اس کے ساتھ جو رسی انہوں نے باندھی ہوتی ہے اس رسی کے ذریعے سے وہ پھر تیسری منزل پر یا دوسری منزل پر چڑھ جاتے ہیں. تو وہ ہوتی ہے گو. ہیں کیا سمول؟ دیکھیے یہ اور چیز ہے، سانڈا اور چیز ہے. تو اب یہ جو ہے وہ حنفی جو ہے فقہا کی رائے یہ ہے کہ گو حلال ہے. لیکن جو عام طور پر محدثین ہیں وہ اس سے مراد جو ہے وہ سانڈا لیتے ہیں، وہ گو نہیں لیتے. گو جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ گو جو ہے وہ عام طور پر جانور کھاتی ہے، سانڈا جانور نہیں کھاتا. یہ گندم کے کھیتوں میں ہوتا ہے اور وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی چیز، ہاں جی، سبزہ کھاتا ہے. تو یہ فرق بھی ہے. لیکن صرف اس وجہ سے نہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک علامت بتائی ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ مرغیاں کیا کچھ کھا جاتی ہیں. اس کے باوجود آپ ان کے انڈے بھی کھاتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. چلیے جی، کوئی اور سوال؟